بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 136 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم جمع کی تعریف اور جمع کے اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجموع ما دل على احاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما، فنحو تمر وركب ليس بجمع على الأصح، ونحو فلك جمع۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ المجموع جمع ما دل على احاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما، وہ اسم ہے جو ایسے افراد پر دلالت کرے جو اس کے واحد کے حروف سے مقصود ہوں، اس حال میں کہ ان حروف میں کوئی تغیر کیا گیا ہو۔ فنحو تمر ورکب لیس بجمع علی الاصح، تمر اور رکب جیسے اسماء جمع نہیں ہیں صحیح قول کے مطابق۔ ونحو فلک جمع، اور فلک جیسے اسماء جمع ہیں۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ جمع کا بیان شروع فرما رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم ایک بات تو جمع کی تعریف پڑھیں گے اور تمرن اور رکبن کی تفصیل پڑھیں گے۔ الجمع المجموع، لغوی اعتبار سے المجموع جمع یجمع جمعا باب فتح یفتح سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، اور یہ صرف واقع ہو رہا ہے ما قبل الاسم موصوف محذوف کے لیے۔ چنانچہ تقدیری عبارت جو ہوگی الاسم الذی جمع، یعنی وہ اسم جسے جمع کیا گیا ہو۔ اور نحات کی اصطلاح میں جمع کی تعریف صاحب قافیہ رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں: المجموع ما دل على احاد مقصودة بحروف مفرده بتغیر ما، یعنی جمع وہ اسم ہے جو ایسے افراد کے مجموعے پر دلالت کرے جو افراد اس کے مفرد کے حروف سے مقصود ہوں، اس کے مفرد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنے کے ساتھ۔ اس سے بھی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ مفرد جس فرد پہ دلالت کرتا ہے، جمع اس فرد کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے مفرد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے۔ اب چاہیے تبدیلی کبھی تو ایسی ہوگی کہ مفرد کی صورت تو وہی ہو، صرف آخر میں زیادتی ہوئی ہو، جیسے سنون سے سنوان۔ دوسری صورت تبدیلی کی یہ ہے کہ اس کے اندر حروف کی زیادتی ہو، جیسے قلم سے اقلام۔ تیسری صورت تبدیلی کی یہ ہے کہ مفرد میں لفظ تو وہی ہو لیکن حرکات کی تبدیلی ہو، جیسے اسد سے اسدن۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مفرد میں حرف کی کمی کے ساتھ جمع بنائی گئی ہو تبدیلی کر کے، جیسے تخمۃ سے تخمن۔
اور پانچویں صورت یہ ہے کہ حروف کی کمی اور حرکات کی تبدیلی کے ساتھ ہو، جیسے کتاب سے کتب، رسول سے رسول. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ بعض حروف کی کمی اور بعض حروف کے بڑھانے کے ساتھ حرکات کی تغیر بھی ہو، جیسے غلام سے غلمان. اور ساتویں صورت یہ ہے کہ وہ تبدیلی تقدیری طور پر ہو، جیسے فلکن قفلن کے وزن پر ہو تو واحد، اور اس طرح فلکن بر وزن اسدن ہو تو جمع. آگے فرماتے ہیں فنحو تمر و رکب لیس بجمع علی الاصح. صحیح قول کے مطابق رکب اور تمر جمع نہیں ہے. جمع کی تعریف میں جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مفرد فرمایا تو مفرد سے عام ہے، خواہ مفرد حقیقتاً ہو جیسے رجل سے رجال، یا مفرد تقدیراً ہو جیسے نساء و نسوت، ان کا تقدیراً مفرد ہے، حقیقتاً نہیں ہے. تو فنحو تمر و رکب سے صاحب کتاب رحمہ اللہ جمع کی تعریف میں یہ جمع کی تعریف کے فوائد و قیود کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ما دل علی احاد، یہ بمنزلہ جنس کی ہے، یہ جمع ہے. اس میں جنس، اس میں جمع، مثلا رکب اور قوم وغیرہ، یعنی ما دل علی احاد جمع، اس میں جمع، اس میں جنس، اسماء عدد سب کو شامل ہے. جب یہ فرمایا مقصودۃ بحروف مفردہ، اس قید سے اس میں جمع، اس میں جنس اور اسماء عدد نکل گئے، اس لیے کہ یہ اگرچہ افراد پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہ جمع نہیں ہیں، کیونکہ جن افراد پر دلالت کرتے ہیں وہ ان کے واحد کے حروف سے مقصود نہیں ہوتے. اس میں جمع اور اسماء عدد کا تو واحد ہوتا ہی نہیں. اس میں جنس کا اگرچہ واحد ہوتا ہے لیکن اس میں جنس صرف دو سے زیادہ پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کا اطلاق قلیل و کثیر، ایک، دو سے زیادہ سب پر ہوتا ہے. علی الاصح کہہ کر صاحب کتاب رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمر اور رکب جیسے اسماء کے بارے میں اختلاف ہے. امام اخفش رحمہ اللہ ان کو جمع کہتے ہیں، اور امام سیبویہ تمر کو اس میں جنس کہتے ہیں اور رکب کو اس میں جمع. لیکن صحیح تر قول امام سیبویہ کا ہے، اس لیے کہ جمع ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک، اس کا کوئی واحد ہو. نمبر دو، وہ اپنے واحد میں لفظی یا تقدیری تغیر کی وجہ سے دو سے زیادہ پر دلالت کرے. تمر جیسے اسماء میں اگرچہ پہلی بات پائی جاتی ہے کیونکہ اس کا واحد یعنی تمراتن ہے، مگر اس میں دوسری بات نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہ قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے. رکبن میں اگرچہ دوسری بات پائی جاتی ہے کیونکہ یہ صرف دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، مگر اس میں پہلی بات نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا کوئی واحد نہیں ہے. وَنَحْوُ فُلْكٌ جَمٌ، فلکن جمع ہے اس لیے کہ اس کا واحد ہے جس میں معنوی تغیر کی وجہ سے یہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. اب تمرن، رکبن، تمرن اس میں جنس، رکبن اس میں جمع ہے.
جنس اسم جنس جمع اور اسم جمع کی تعریف پہلے سمجھ لیتے ہیں. جنس کی تعریف ہے ما یقع علی الکثیر والقلیل، کہ جنس وہ ہے جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. جیسے تمرن، تمرتن، اور اسی طرح بقرن اس کا واحد بقرتن، شجرن اس کا واحد شجرتن. اور اسم جنس یہ ہے ما یقع علی الواحد لا بالکثیر وبالکثیر بسبیل البدلیۃ لا بدفعۃ واحدہ. یعنی اسم جنس وہ ہے جس کا اطلاق واحد پر ہو، کثیر پر نہ ہو. اگر کثیر پر ہو تو علی سبیل البدلیۃ ہو، لیکن بدفعۃ واحدہ نہ ہو. جیسے کہ رجل کا اطلاق ایک پر ہوتا ہے، لیکن علی سبیل البدلیہ ہر شخص کو رجل کہا جا سکتا ہے. اور اسم جمع کی تعریف تو اوپر گزر گئی. ما یطلق علی الکثیر دفعۃ واحدہ ولہ مفرد من لفظہ، یعنی جمع وہ ہے جس کا اطلاق بیک وقت کثیر پر ہو اور اس کے اپنے الفاظ سے مفرد بھی ہو. جیسے کہ رجال، اس کا اپنے لفظ سے مفرد رجل آتا ہے اور اس کا کثیر پر بیک وقت اطلاق بھی ہوتا ہے. اور اس میں جمع ما یطلق علی الکثیر ولکن لیس لہ مفرد من لفظہ، جس کا اطلاق کثیر پر ہو لیکن اس کا اپنے لفظ سے مفرد نہ ہو. جیسے نفر، قوم، رہط، رکب وغیرہ. اسم جنس اور اسم جمع میں فرق. ایک ہوتا ہے اسم جنس جمعی. اسم جنس جمعی وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی واحد ہو اور اس واحد کے آخر میں تا یا یائے نسبتی ہو. جیسے تمرن اس کا واحد تمرتن، قریشن اس کا واحد قریشیون، عربن اس کا واحد عربیون. یہ تعریف صاحب النحو الوافی نے کی ہے. اس تعریف کے اعتبار سے جمع اور اسم جنس کے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جمع میں اور اسم جنس میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. اسم جنس اور اسم جمع میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ان اسم الجنس یقع علی الواحد والاثنین وضعا وان اسم الجمع لا یکون کذلک. یعنی اسم جنس کا اطلاق واحد اور تثنیہ پر وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اسم جمع کا اطلاق واحد اور تثنیہ پر تو ہوتا ہے لیکن وضع کے اعتبار سے نہیں. یعنی اسم جنس کو واضح نے ابتدا ہی سے واحد تثنیہ کے لیے وضع کی ہے، لیکن اسم جمع کا اطلاق اگرچہ واحد تثنیہ پر ہوتا ہے لیکن واضح نے ابتداءً ان کے لیے وضع نہیں کیا. پھر ان دونوں یعنی اسم جنس اور اسم جمع میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1، ایسا اسم جنس جس کے لفظ کا مفرد موجود ہو. جیسے تمرن یہ اسم جنس ہے، اس کا مفرد تمرتن ہے. نخل اسم جنس ہے، اس کا مفرد نخلتن ہے. نمبر 2، ایسا اسم جنس جس کے لفظ کا مفرد موجود نہ ہو. جیسے ابل، یہ ایسا اسم جنس ہے، اس کا مفرد موجود نہیں. اور اسم جمع کے بھی دو قسمیں. نمبر 1، ایسا اسم جمع جس کے لفظ کا مفرد موجود ہو. جیسے جامل
اس کا مفرد جمل ہے، باقر اس کا مفرد باقارن، راکب اس کا مفرد رکبن۔ نمبر 2، ایسا اسم جمع جس کے لفظ کا مفرد موجود نہ ہو، جیسے غنمون۔ ان میں 2 صورتیں تو بالاتفاق جمع ہیں، البتہ 2 صورتوں میں اختلاف تھا، تو مصنف رحمہ اللہ نے لیس بجمع کہہ کر فرمایا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ یہ تمرن اور رکبن جمع نہیں۔ تمرن سے وہ اسم جنس مراد ہے جس میں اور اس کے واحد میں صرف تا سے فرق کیا جاتا ہو، اور رکبن سے وہ اسم جمع مراد ہے جس کا ہم لفظ مفرد موجود ہو۔ وَنَحْوُ فُلْكٌ جَمٌ، صاحب کافی فرماتے ہیں کہ فلکن باوجود یہ کہ اس کا مفرد بھی فلکن ہی آتا ہے، پھر بھی یہ جمع ہے، اس لیے کہ جمع کی تعریف میں جو تغیر کی بات ہوئی ہے وہ عام ہے، چاہے وہ تغیر حقیقی ہو یا حکمی۔ بس یہاں تغیر حکمن ہوا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ فلکن کے شروع میں لفظ نحو لگا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بات صرف فلکن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ اسم جس میں اسی طرح حکمی طور پر تقدیری طور پر کوئی تغیر ہوا ہو وہ بھی جمع ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔